الحمد لک یا رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی الکلام المجید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد جو خالق کے کائنات بھی ہے اور مالک کے کائنات بھی ہے، ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد وہ جانتا ہے، ریت کے ذرات کا علم اس کے پاس ہے، پانی کے قطرات کی تعداد وہ جانتا ہے، فلک پہ چمکنے والے ستاروں کی تعداد وہ جانتا ہے، زمین پہ برسنے والے بارش کے جتنے قطرات اور جتنے فرشتے ان کو زمین تک پہنچاتے ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، جتنے انسان دنیا سے جا چکے موجود ہیں آنے والے ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں جتنی مخلوقات آباد ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، انسان کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، پہلے رب تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ بے پناہ درود اور بے پناہ سلام محبتوں عقیدتوں اور الفتوں کے گجرے نچھاور ہوں حضور نبی اکرم نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا تبار پر، آپ کی پاکیزہ اور ستھری آل پر اور آپ کے چنے ہوئے جملہ اصحاب پر۔ پیارے محترم معزز اسلامی بھائیوں، بحمدہ تعالی ہم یہاں پر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہیں۔ حضرت مولانا محمد صدیق اتاری صاحب آپ بھی جلوہ فراز ہیں، قبلہ میاں صاحب بھی جلوہ فراز ہیں، دونوں نے کئی یہ کلمات میرے بارے میں بولے، میں اس کا جواب ایک شعر کی صورت میں دے دیتا ہوں۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور آقا تیرا یہ غلام کب کا مر جاتا، آقا تیرا یہ غلام کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو بندہ ایک دن میں 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنی مرتبہ جی؟ ایک مرتبہ پھر بولیں، 10 مرتبہ بولنا ہے تو پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ فرمایا جو 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے کل بروز قیامت۔ اب جو فرمان ہے وہ میں بعد میں سناتا ہوں، پہلے ذرا بتا دوں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، میدان محشر ہوگا، وہاں پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں نے، ملین بلین ٹریلینز، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بندے آنے ہیں نا، سب نے وہاں پر جمع ہونا۔ قرآن کہتا ہے وہاں پر باپ بیٹے کے کام نہیں آ سکتا، بیوی شوہر کے کام نہیں آ سکتی، دوست دوست کے کام نہیں آ سکتا۔ اب آپ ذرا امیجن کریں اور خیال کریں کہ اتنی بڑی لوگوں کی وہاں پر تعداد اور قریبی رشتہ دار بھی وہاں پر کام نہیں آ سکتا۔ جس بندے نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا نا، ان سارے بندوں میں سے مصطفیٰ اپنے اس غلام کو ڈھونڈ بھی لیں گے، پہچان بھی لیں گے، اس کی شفاعت بھی کریں گے، رب تعالیٰ گناہگار کو جنت میں بھی داخل فرما دے گا۔ محشر میں دید ہوگی خیر الانام کی، محشر میں دید ہوگی خیر الانام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ اور غموں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ والدین بھی، یہ بالکل صحیح بات ہے
کہ والدین بھی اتنی محبت اپنی اولاد سے نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرتے ہیں جتنی محبت مصطفیٰ اپنے غلاموں سے فرمایا کرتے ہیں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جو نصیب ہوتی ہے نا، وہ درود پاک کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میدان معاشر میں میرے زیادہ قریب ہو، جب کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تو بندہ یہ چاہتا ہے کوئی قوت والا، طاقت والا بندہ مجھے مل جائے تاکہ یہ میری مصیبت کٹ جائے، میں پریشان نہ ہوں، میں بچ جاؤں۔ تو مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ میدان معاشر میں اگر میرے قریب آنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو، میری قربت بھی ملے گی۔ اور ہمارا عقیدہ، نظریہ، ایقان، یقین یہ ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے گا، رب تعالیٰ اس کا بیڑا پار بھی فرما دے گا، جنت بھی عطا فرما دے گا۔ تو جتنا کثرت سے درود پاک پڑھتے چلے جائیں گے حضور کی قربت نصیب ہوتی جائے گی۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء ہے نا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو 4 دیے، کسی کو 5، کسی کو 6، کسی کو 10۔ لیکن جب باری آئی ہے نا آمنہ کے لال کی، تو رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کو 1-2 معجزات نہیں عطا فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر حضور کی بعثت فرمائی ہے۔ اور دیگر انبیاء کو جو معجزات ملے وہ معجزات بھی نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ معجزات صرف ان کو ملے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں ملے، بلکہ وہ معجزات ملے اور زیادہ کمال کے ساتھ ملے۔ اور ان معجزات کو اللہ تعالیٰ نے جب حبیب کو عطا فرمایا ہے تو پھر کمال زیادہ عطا فرمایا۔ لیکن کچھ ایسے معجزات ہیں جو فقط اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ عرض کرتے رہے، ربی ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر عرض کی باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، حضرت موسیٰ بار بار کہتے رہے باری تعالیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب باری آئی ہے مصطفیٰ کے آمنہ کے لال کی، تو رب کعبہ نے جاگتی آنکھوں سے حبیب کو اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ اور اس قدر بلندی پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ ایک شاعر کہتا ہے، کوئی رہ فلکاں تے یار گیا تو کوئی سدرہ تے جا کے ہار گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام جب چلے تھے نا تو سدرہ پر جا کے کہتے میں آگے نہیں جا سکتا، نوریوں کا امام ہو کر وہاں پر رک گیا۔ کہا کوئی رہ فلکاں تے یار گیا تو کوئی سدرہ تے جا کے ہار گیا، ایک کوئی کالیاں زلفاں والا ہے جڑا لنگر شاں تو پار گیا۔ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں جو دیگر انبیاء کو نہیں ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ اپنا عصا مبارکہ پتھر پر مارتے تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے، 12 چشمے جاری ہوئے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پتھروں سے چشموں کو جاری کرنا بہت بڑا کمال ہے، لیکن آج بھی پتھروں سے پانی نکلتا ہے۔ چلیں میرے ساتھ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، وہاں پر جا کر دیکھیں، آج بھی جو چشمے جاری ہیں پتھروں سے جاری ہیں۔ میں نے کہا پتھروں سے چشموں کو نکالنا بہت بڑی بات ہے، لیکن پانی پتھروں سے نکلتا ہے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا یہ کمال اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہے تو ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ صاحب مشکاہ نے سے نقل کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ قبلہ امیر علیہ السنت نے سیاہ فام غلام میں بھی اس معجزے کو لکھا ہے، فرمایا وہاں پر پانی ختم ہو گیا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا ہمارے لیے پانی کا انتظام فرما دیں۔ میں نے کہا اس سے یہ پتہ چلا جب کوئی مصیبت پڑے تو نبی کی بارگاہ میں جانا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ یہ جا کر کہنا کہ آپ ہماری مدد کریں یہ شرک کفر نہیں، یہ صحابہ کی سنت اور طریقہ کار ہے۔ صحابہ نے جا کر عرض کی آقا کہ آپ کرم فرمائیں پانی مل جائے۔ حضور نے نظر اٹھائی، فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ، وہاں پر ایک غلام گزر رہا ہوگا، اس کا رنگ کالا ہوگا، اس کے پاس مشک ہوگی، مشک کے اندر پانی ہوگا، اسے کہنا کہ تمہیں مسلمانوں کے نبی یاد کرتے ہیں، کہنا تمہارا کام ہے، آنا اس کا کام ہے، میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہاں پر حضور
حضور نے پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھا، غلام کا چہرہ بھی دیکھا، اس کی مشق کو بھی دیکھا، مشق کے اندر پانی کو بھی دیکھ لیا، اس کے دل کے اندر جو خیال آنا تھا کہ تم بلاؤ گے وہ نہ نہیں کرے گا، وہ آ جائے گا، مصطفیٰ نے ساری چیزوں کو پہلے ہی بیان فرما دیا۔ اور میں کہنا تمہارا کام آنا اس کا کام ہے۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ اگر بلائیں کہیں سبحان اللہ، کہیں آقا ہمیں بلا لیں، کہیں سبحان اللہ، آقا ہمیں بلا لیں تو ہم تو سر کے بل جائیں نا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلائیں، حضور نہیں بلاتے، حضور کسی کو کہتے ہیں۔ ایک عرابی آئے نا، اس نے کہا حضور میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، وہ سامنے جو درخت ہے اگر اسے کہیں وہ چل کے میرے پاس آج، ایک روایت کے الفاظ ہیں اس کے اوپر جو پھل ہے وہ اگر چل کے آپ کے پاس آئے تو پھر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا اگر آ جائے تو پڑھ لو گے؟ کہا ہاں میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ فرمایا میں نہیں کہتا، تو جا کے کہہ کہ درخت تجھے مصطفیٰ یاد کرتے ہیں۔ اس نے کہا اگر ایسا ہو جائے پھر تو بڑی بات ہے۔ وہ جا کے درخت کے پاس کہنے لگا تمہیں مسلمانوں کے نبی یاد کرتے ہیں۔ اس نے کہا درخت اپنی جڑوں سے اکھڑا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے۔ تو حضور جسے بلائیں وہ نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ وہاں پر پہنچے، تھوڑی دیر انتظار کیا، وہ غلام خرامہ اپنے سواری پر سوار، اونٹنی پر سوار جا رہا ہے۔ دیکھا اس کے پاس مشک بھی ہے، مشک کے اندر سے پانی بھی ٹپک رہا ہے، خشک نہیں ہے بلکہ اس کے اندر پانی ہے۔ صحابہ نے کہا تمہیں حضور یاد کرتے ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب اگلی بات بڑی سننے والی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو مصطفیٰ کو محبت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے نا، رب تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا۔ اسے کہا ٹھیک ہے پانی لے لے۔ وہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کوئی پیالہ لاؤ، پیالہ لایا گیا، اس میں پانی بھر دیا گیا۔ حضور نے فرمایا بقیہ پانی تو اپنے پاس رکھ۔ اس نے مشک کے منہ کو باندھ لیا، حضور نے اپنی انگلیاں مبارک اس میں رکھی۔ اب دیکھنے والوں نے دیکھا اور بیان کرنے والوں نے بیان کیا، مصطفیٰ نے انگلیاں رکھی ہیں، رب نے پانی کے چشموں کو جاری فرما دیا ہے۔ اب وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، صحابہ نے پیا، اپنے پاس جمع کیا، اپنے جانوروں کو پلا لیا، سٹور کر لیا۔ صحابہ سے پوچھا گیا بتاؤ تم کتنے بندے تھے، کتنوں کے لیے پانی کافی ہوا؟ کہا ہم 1400 تھے۔ اللہ کی قسم اگر 1,00,000 بندہ بھی ہوتا پانی کم نہیں ہونا تھا۔ رب نے ایسا برکت والا مصطفیٰ کے صدقے پانی عطا فرمایا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت ایسے معجزے کو بیان نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت فرماتے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ اچھا پانی لے لیا، سٹور کر لیا، حضور کی بارگاہ میں کوئی آئے اور خالی واپس پلٹ جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو حضور کی بارگاہ میں حضور سے عطا نہ فرمائے وہ چلنے لگا، فرمایا غلام ٹھہر جا، یہ اپنا پانی بھی واپس لے لے۔ وہ پیالہ اسے واپس دے دیا پانی کا، چلنے لگا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ ایسا کرو اس کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ صحابہ نے ستو جو وغیرہ جو بھی تھے سب کچھ اسے دیے، وہ اٹھا کے چلنے لگا۔ حضور نے پھر نظر کرم فرمائی، فرمایا غلام تیرا چہرہ جو ہے نا، تیرا رنگ جو ہے کالا ہے، لوگ اعتراض تو کرتے ہوں گے نا۔ کہا جی حضور مجھے لوگ کالا بھی کہتے ہیں۔ فرمایا قریب آ۔ وہ قریب آیا، مصطفیٰ نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ حضور کا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھنا تھا کہ رب کعبہ نے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن فرما دیا ہے۔ اب جب وہ چلنے لگا فرمایا چہرہ تو تیرا روشن ہو گیا لیکن دل تو نہیں نا روشن ہوا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو آئے رب اس کے چہرے کو بھی روشن کر دیتا ہے، اس کے دل کو بھی منور فرما دیا کرتا ہے۔ فرمایا قریب آ، وہ قریب ہوا۔ حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اللہ اکبر۔ حضور نے جب ہاتھ رکھا تو رب نے اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری فرما دیا ہے۔ حالت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ اور یہ منکر منافق یہ گندا ہے واللہ، بلکہ نجاست کا پلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب غلام کا چہرہ بھی منور ہے، دل بھی روشن ہے۔ اب وہ واپس چلا، وقت گزر چکا تھا، تاخیر ہو گئی تھی، لیٹ ہو گیا تھا۔ گھر میں پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ اگلی بات اور بھی زیادہ سننے والی، اب سن کے پوری آواز سے اگر سبحان اللہ کہیں تو پھر اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ اندر سے آواز آئی میں یقرأ الباب، دروازے پر کون ہے؟ اس نے کہا نا غلاموں کا، میں تیرا غلام ہوں۔ مالک باہر آیا، اس نے غلام کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کہا تو میرا غلام نہیں ہے، میرا غلام تو چہرہ
چہرے کا کالا تھا اور تو بڑا حسین و جمیل ہے۔ میں نے کہا حضور جب نظر فرمائیں صرف حسن و جمال نہیں ملتا، صرف ایمان نہیں ملتا، بلکہ عقل بھی مل جاتی ہے، گفتگو کا سلیقہ بھی مل جاتا ہے۔ غلام نے کہا جب تک تیرا غلام تھا چہرہ بھی سیاہ تھا، دل بھی سیاہ تھا، آج مصطفیٰ کا غلام بنا ہوں، رب نے چہرہ بھی روشن کر دیا ہے، دل کو بھی منور فرما دیا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر آقا ہمیں انمول کر دیا۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، اور دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، اور تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں، اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ اس غلام کا صرف چہرہ اور دل روشن نہیں، اسے عقل بھی آئی، گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی عطا کر دیا۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ رب نے اس کی زبان میں بھی تاثیر پیدا فرما دی ہے، ورنہ غلاموں کی بات کون مانتا ہے؟ اس نے کہا اچھا کس کے تم غلام بنے ہو کہ جس کی وجہ سے چہرہ بھی روشن ہو گیا، دل بھی روشن ہو گیا؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ آقا کہنے لگا مجھے بھی ان کی بارگاہ میں لے جاؤ، کا کلمہ پڑھ کے میں بھی ان کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک معجزہ، اور سب سے بڑے معجزات جو ہیں ان میں قرآن پاک بھی ایک معجزہ ہے، اور ان میں سے معراج بھی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ یہ اور کسی کو معراج عطا نہیں ہوئی، اور بعض لوگ اس کا یعنی اس میں بڑی تفصیل ہے قرآن پاک کی آیت سبحان اللہ ذی اسریٰ، اس پہ ایک ایک لفظ پہ اگر دیکھا جائے تو کئی ایک نکات اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج جو ہے وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ اور میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، پھر فرمایا یہاں پر ہم تجلی ایک ڈالیں گے پہاڑ پر، اگر آپ نے اس پہاڑ کو اس تجلی کو دیکھ لیا تو پھر آپ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہاڑ پر جب تجلی پڑی تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور آپ کے ساتھ جو 70 بنی اسرائیل کے بندے تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ تو بندے یہاں پر مر گئے ہیں، پیچھے والے مجھے کہیں گے کیا ہوا، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں ان کو زندہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دعا کی ہے، اللہ نے 70 مردہ بندوں کو فوراً زندہ فرما دیا۔ اچھا پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بصارت تھی، آپ کی جو بینائی تھی، جو دیکھنے کی قوت اور طاقت تھی، علماء نے اسے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معاملے کے بعد جب تجلی خدا کو دیکھا، بے ہوش ہو کر گرے اور دوبارہ اٹھے تو پھر آپ کی نظر اتنی تیز ہو گئی تھی کہ تاریک رات میں میلوں کے فاصلے پر، رات کے وقت میلوں کے فاصلے پر کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی اگر چل رہی ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے دیکھ لیتے تھے۔ میرے جملے کو ضائع نہ کیجئے گا، میں نے کہا جس نے ایک تجلی کو دیکھا اس کی نظر کا یہ کمال ہے کہ رات کے وقت دور سے تاریک پتھر پر تاریک چونٹنی کو دیکھ لیتا ہے، چونٹی کو دیکھ لیتا ہے، تو جس نے جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے اس کا عالم کیا ہوگا جب وہ نظر جھکاتا ہوگا تو کب تک کہاں تک دیکھتا ہوگا، نظر اٹھاتا ہوگا تو کہاں تک دیکھتا ہوگا۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، تعداد ان کی بے شمار ہے، سینکڑوں کی تعداد میں کتب حدیث میں موجود ہیں جن کا ظہور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بن جاتے ہیں، اور ویسے جو آپ کو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ تو شمار میں نہیں ہیں۔ اللہ نے بڑا اعلیٰ مقام ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور ہم گناہ گاروں کے لیے سعادت کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔
تو اب یقیناً ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہماری جو رسپانسبلٹیز بنتی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم حضور علیہ صلاۃ والسلام کے طریقہ کار کو اپنائیں، آپ کی سیرت سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، وگرنہ زندگی تو گزرتی چلی جا رہی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مر کے قبروں میں چلے گئے، آج لوگوں کو ان کے نام تک بھی یاد نہیں۔ پہلے بندہ یہی سمجھتا کہ شاید میرے بعد گھر بھی نہیں چلے گا، کچھ بھی نہیں چلے گا، لیکن جب انتقال ہوتا ہے تو سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے یہ سوچا تھا جب بوڑھے ہوں گے تو پھر نماز پڑھنا شروع کریں گے، لیکن اتنی مہلت ہی نہیں ملی۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ مال صالحات کریں، اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا کر دیتی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تو آئیے، دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو، یہ دینی ماحول آپ کو دعوت دیتا ہے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آپ شریک ہوں، مدنی چینل دیکھیں جس پر ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی مکرم علیہ صلاۃ والسلام کی سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق یہ ساری چیزیں بتائی سکھائی جاتی ہیں۔ تو آپ منسلک رہیں گے تو انشاءاللہ الرحمن فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد